بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی واقعات ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک بڑے عجیب و غریب تابوت کی بات کرنی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا باکس، ایک ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس تابوت میں کیا ایسا تھا؟ آئیے سنیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ پائیں، اپنے دوست احباب کو، بلکہ ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے قرآن کے اس واقعے کو سنیے گا، تاکہ قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو روشنی ملے۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے، تو وہ اس صندوق کو، اس باکس کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں، ایسی برکتوں کا نزول ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا۔ لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا، آسمان سے نصر من اللہ فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ جی ہاں، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، ابلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی رحمتوں کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں عصیاں کی یعنی گناہوں کی سرکشی کا دورہ ہو گیا، تو اس کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تراش کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس متبرک صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا گیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اس تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اتنا مبارک، اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور قرآنی واقعہ ہے۔ اب آئیے سنیے تابوت سکینہ میں کیا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منصلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت کے حلیے وغیرہ، یہ سب سامان اس میں تھے۔ اس صندوق کا، اس تابوت سکینہ کا تذکرہ کہاں اور کیسے موجود ہے؟
چنانچہ پارہ 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 248 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کو خداوند عالم نے بشارت کے ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان جوتیوں پر سکینہ اور رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کے مزارات پر ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا تو ضرور اس پر بھی بارش انور رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا تو ضرور اس کا کپڑا اور اس کا بدن بھیگے گا، جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا پانی اس کے بدن کو تر کرے گا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا تو ضرور اس کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر اچھی نیتوں کے ساتھ حاضری دیں گے ضرور فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوں گے، دین و دنیا کے فوائد اور منافع حاصل ہوں گے۔ اور تیسرا جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے، جو لوگ اس بزرگوں کے تبرکات اور ان کی قبروں کی بے ادبی کریں گے وہ ضرور قہر و قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ نے اس صندوق کی بے ادبی کی، ان پر ایسا قہر الہی ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اس لیے انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف واپس بھیج دیا تھا، وہ غضب الہی کی بلاؤں کی بجائے قہر سے نجات حاصل کر سکے۔ چوتھی بات، جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی، وہ مرادیں بھی پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اور پانچویں بات، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کی طوفان میں پڑ کر اللہ رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا تو ان کے جرموں کے نحوسوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق کے سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے بے ایمان لوگ اٹھا کر لے گئے اور نعمت عظمی سے محروم ہو گئے۔